اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ زبان آؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن دے دے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المسلمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، بالتخصیص مقتدر علماء ذی وقار اور میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے وابستگان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ ختم نبوت کانفرنس آپ کے اس گاؤں میرو پٹیار میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس گاؤں کے سابو پٹیار کے وجود نوجوانوں نے جس انداز سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، آنے والے احباب کو خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ احباب مجھ سے قبل مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب ان کی گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں سماعت کر رہے تھے۔ میں بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں دین حقہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ، میری پیروی میں آ جاؤ، اور پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کی پچھلی خطاؤں کو وہ خدا بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس جہان کے اندر ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کو اپنے رب کی نزدیکی کا حصول ہو سکتا ہے، اور وہ فقط ذریعہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا در ہے۔ آقا علیہ السلام کے در کے توسل سے ہی انسان کو خدا کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب خدا کا قرب ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت سے میسر آتا ہے، تو پھر ہمیں ہر نگر ہر گلی میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہی کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہی جو ہے وہ جپنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرا، جس شے سے تمہیں پیار ہو جاتا ہے تو پھر کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اپنے محبوب کی یاد کے اندر ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو یہ محبت کبھی جو ہے اس کے اندر دو رنگی نہیں پائی جاتی، اس میں یکسوئی ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ محبت کسی اور سے کرے اور نام کسی اور کا لیتا پھرے۔ جب حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر آقا علیہ السلام کا ہی ذکر کیا جائے گا۔
آقا علیہ السلام کی محبت کو ہی اپنے دل میں جگہ دی جائے گی. غیروں کا تذکرہ سجدہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو فقط آقا علیہ السلام کا نام لینا ہے، گلی بازاروں میں حضور کے علم کو بلند کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت میں ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. میرے حضور کی بلالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں جو دل حب نبی دیو خالی تو کی یار سجن دا لگدا. جو دل حب نبی دیو خالی تو کی یار سجن دا لگدا. مندری مولت دائی پاوے ساتھ بڑے زیادہ لگدا. فرمایا کسی کو مقام جو ہے وہ حضور کے نام کے صدقے سے ملتا ہے. آج اگر ہمارا نام زندہ ہے تو حضور کے صدقے سے ہے. ہمیں کون جانتا تھا؟ ہماری قیمت کچھ بھی نہیں تھی. تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا جب حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرنا ہے. گلی بازاروں میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا نام لینا ہے. حضور سرور کونین علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ سے بڑا ہی پیار ہے. میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انظر ماذا تقول، دیکھ صحیح کہتا کیا ہے. عرض کی حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میرا آقا پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ لو کہتے کیا ہو. عرض کی حضور مجھے آپ سے ہی پیار ہے. میرا آقا علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ سنا تو حضور سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کنت تحبنی فعید الفخر تجفافا، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر مارے بھی کھانا پڑیں گی، پھر فقر کی بھی جو ہے اس کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. تو جب انسان حضور کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر آزمائشوں سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، تکالیف سے اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. کتنے کتنے پہاڑ ٹوٹتے ہیں لیکن انسان ثابت قدم رہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس راہ کے جو مسافر ہوتے ہیں انہیں تکالیف کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا اور میں اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر فقیری کے لیے تیار ہونا پڑے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. امام بخاری اور مسلم اس حدیث مبارکہ کو لاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے ایک محبت کا معیار دے دیا کہ ہر چیز سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کیا جائے گا. حتیٰ کہ دیکھ لیں کہ انسان اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ کبھی اس انسان سے پوچھیں کہ جس کے پاس کی نعمت موجود نہیں ہے، اس سے پوچھیں کہ بیٹے کی نعمت کیا ہوتی ہے. اولاد کی نعمت وہ قدر جانتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہوتی. جب یہ نعمت مل جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر کیا وہ تو بھولے نہیں سماتا. آپ کبھی غور کریں نا کہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر سماعت بھی کرتے ہیں، گلیوں میں بیٹھ کر اور بازاروں میں بیٹھ کر حضور کا نام بھی جپتے ہیں. کبھی ان لوگوں سے پوچھیں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا مقام کیا ہے جن کے جسم کے اوپر آرے بھی چلتے ہیں، لوہے کی کنگیاں بھی پھیری جاتی ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ حضور کا نام لوگے تو ان کی زبان پہ جاری رہتا ہے کہ نام حضور کی بات کرتے ہو. جسم کی ساری بوٹیاں بھی ہو جائیں، مدینے والے آقا کا نام لینا تو ترک نہیں نہ کریں گے. حضور علیہ السلام کے صحاب کے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، تکالیف دی جاتی ہیں، اور جسم کے اوپر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پہاڑوں کی مانند جو ہے ان کے جو ہے وہ جسموں کے اندر میخیں بھی ٹھوک دی جاتی ہیں. ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کے مخالف سمت میں دوڑایا جاتا ہے، درمیان سے جسم کٹتا ہے، اور جب زندگی کی آخری سانس جانے لگی تو ایک شخص نے قریب سے جا کر کے کہا کہ حضور کا نام لینا ترک کیوں نہیں کرتے. اس نے کہا تو پاگل لگتا ہے. فرمایا تو کہتا کہ حضور کا نام لینا ترک کر دوں. فرمایا مزہ ہی حضور کے نام لینے میں آتا ہے. فرمایا کہ جب سزائیں اور جسم کے اوپر تیر چلتے ہیں تو سکون ہی تب ملتا ہے. ذات دی وقار میں حضور کی ملالم نے بھی کیا خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں دل بیچا میں جگر بیچا جے محمد پیارا آ جاوے. دل بیچا میں جگر بیچا جے محمد پیارا آ جاوے. نہیں میں اپنا سارا کار بیچا جے محمد پیارا آ جاوے. اور میں لطف ہی اس چیز کے اندر ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی
محبت کے اندر انسان تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے اس کو جب آزمایا جاتا ہے لیکن وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پہ رات کو کھانا تناول کر رہے تھے، تو رات کی تاریکی کے اندر جب کھانا کھاتے آپ کے صاحبزادے بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلام حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے۔ بیٹے نے بات بڑھاتے بڑھاتے کہا کہ والد گرامی سے بات کی کہ ابا جان میدان بدر کے اندر آپ میری تلوار کی ذات میں آ چکے تھے، لیکن میں نے آپ کے اوپر تلوار پتہ ہے کیوں نہیں چلائی؟ فرمایا بیٹا کیوں نہیں چلائی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو میں نے سمجھا تھا کہ یہ میرے ابو لگتے ہیں، یہ میرا باپ ہے، تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رو پڑے۔ فرمایا ذرا مجھ سے بھی پوچھنا، فرمایا کاش تو میری تلوار کی ذات میں آ جاتا۔ تو فرمایا کہ ابا جان پھر کیا ہونا تھا؟ فرمایا تجھے میں گستاخ سمجھ کے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ فرمایا معیار وہاں پہ جو ہے اولاد کو سامنے نہیں دیکھا جاتا، حضور کی محبت کی بات آ جائے تو اولاد کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے تو مدینے والے آقا کی محبت کو دی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر جاتے حضور سے ملاقات کرنے کے بعد تو آپ ساری رات سوتے نہیں تھے، کبھی رات کو ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتے ہیں، کبھی دائیں سے بائیں طرف جاتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ بیٹی میں تجھے کیا بتاؤں، جس نے حضور کا جلوہ دیکھا اس کو رات کو نیندیں کب آتی ہیں، اس کی راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں۔ میرے حضور کی بلالت میں بھی خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اکھیاں سامنے دل بر ہوئے تے او اکھیاں پھر اکھیاں، اکھیاں سامنے دل بر ہوئے او اکھیاں پھر اکھیاں، جے دل بر نہ ہوئے سامنے وہ اکھیاں کیوں رکھیاں۔ اور میں حضور سامنے ہوتے ہیں تو دل کو چین اور تسکین ملتی ہے، ہماری روح کی جو تسکین ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اندر ہے۔ تو حضرت دی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کے، ہر شے سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے۔ جزاک اللہ، سب بہت مہربان۔ ہر شے سے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال عرب کے لیے جب بات کی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صحابی اپنی وسعت کے مطابق جنگ کا سامان خریدنا ہے، مال پیش کرے، ہر صحابی پیش کرتے ہیں۔ جب یہ اعلان ایک خاتون کے پاس پہنچا نا تو وہ بیوہ خاتون تھی، اس کا جو خامن تھا ایک غزوہ کے اندر شہید ہو چکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے اپنے گھر سے نا دودھ پیتا ہوا بچہ اٹھایا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، عرض کی حضور اس کو بھی قبول کر لیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ننھے سے بچے کو دیکھا تو حضور ارشاد فرماتے خاتون گھر سے چلتے وقت سوچا نہیں تھا یہ بچہ تو تیر چلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ عرض کرتی ہے حضور گھر سے نکلی تھی تو یہی سوچ کے نکلی تھی، اس بچے کے طاقت بھی نہیں ہے کہ تیر اٹھا سکے، لیکن حضور اتنی بات ضرور ہے جب گھر کی دہلیز چھوڑی تھی تو دل سے آواز آ رہی تھی بچہ اگرچہ تیر چلا تو نہیں سکتا، تیر کھا تو سکتا ہے نا۔ عرض کی حضور جس کافر کا تیر آپ کی طرف نکلے گا آپ اس بچے کو اٹھا کے نا سامنے کر دیجئے گا تو قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا نا کہ بتا تو نے کیا دیا تھا، تو میں عرض کروں گی حضور باری تعالیٰ فقط میرا ایک ننھا سا بچہ تھا جو میری زندگی کا سہارا تھا، اے حبیب وہ بھی تیرے قدموں پہ میں نے نچھاور کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے خوب لکھا، وہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کے اندر لطف ہے، اسی کے اندر زندگی بسر کرنے کا سکون ہے۔ آپ جتنی چاہے ترقی کر لیں، آپ عروج تک پہنچ جائیں بلکہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن یاد رکھیے گا جو لطف حضور کے پیار کے اندر ہے نا وہ لطف کسی شے کے اندر خدا نے رکھا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کے اندر ہی سکون ہے، ہر چیز کو مقام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار سے ملتا ہے۔ تاجدار ختم المرتبت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام اور طریق ابن عساکر کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہان سے پردہ کیے ہوئے ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا،
اور جمعرات کا دن پہلی جمعرات آتی ہے تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہے وہ مبارک روزہ کے قریب جو ہے ایک شخص آتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے اور اس کا تعلق یہودیت کے ساتھ تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے آ کر کے سلام کی اور آتے ہی کہا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کہاں ہے؟ وہ آنے والا شخص نہیں جانتا تھا کہ آقا علیہ السلام اس جہان سے ظاہری پردہ کر چکے ہیں. کہا جب اس انسان نے یہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماذا ترید منہ، تمہیں آقا علیہ السلام سے کیا کام ہے؟ کہا بڑا عرصہ ہو چکا تھا میں تورات کا حافظ ہوں، پڑھتا ہوں اور لوگوں کو اس کا درس بھی دیتا ہوں. فرمایا آج 80 سال بیت جانے کے بعد جب ہر جگہ پہ حضور کا ذکر پڑا تو میرا دل کار آیا کہ اتنا عرصہ ہو چکے آقا علیہ السلام کا نام پڑھتے ہوئے، مدینے والے آقا کی آج میں زیارت ہی نہ کر رہا ہوں، حضور کی میں زیارت کر کے تو آقا کا دین ہی جو ہے وہ قبول ہی نہ کر لوں. آقا علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد وہ جب شخص حاضر ہوتا ہے، حضرت علی اس بات کو سن کے نا تو فرماتے ہیں میں رو پڑا، میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ انسان آیا ہے اور اتنی دیر کر کے آئے ہو. حضور علیہ السلام تو ظاہری طور پہ اس جہان سے پردہ کر چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام تو اس جہان سے جو ہے وہ پردہ کر چکے ہیں. تو اس نے ساتھ ہی کہا کہ اگر حضور پردہ کر چکے ہیں تو مجھے حضور کی قرابت داروں کے ساتھ حضور کے گھر والوں سے بھی ملاقات کرواؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدہ کائنات کی طرف بھیجا، فرمایا جاؤ ان کو گھر لے کر جاؤ. جب گھر بھیجا جاتا ہے تو وہاں پہ امام حسنین کے لیمین بھی کھیل رہے تھے. پوچھا کہ بتاؤ نا کہ حضور کا مبارک لباس کیسا تھا؟ وہ 80 سال کا بوڑھا بابا جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس نے آقا علیہ السلام کا وہ لباس دیکھا جس کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوران غسل آپ کا وہ کفن مبارک جو لباس تھا وہ اتارا گیا. فرمایا کہ اس کو نا اس انسان نے پکڑا اور کبھی دائیں سے چومتا ہے اور کبھی بائیں سے چومتا ہے اور وہ حضور کی خوشبو کو سونگھتا ہے. اور اس نے فوراً کہا کہ میرے ماں باپ اس ہستی کے اوپر قربان چلے جائیں کہ جس کے کپڑوں سے اتنی خوشبو آتی ہے، مدینے والے آقا کا جسم کا مقام کتنا اونچا ہے. آقا علیہ السلام کے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اس نے کہا کہ صفلی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کی کوئی ایسی باتیں سناؤ کہ انی انظر منہ، ایسی باتیں سناؤ کیسے لگے کہ جیسے میں حضور کو دیکھ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مبارک چہرے کی باتیں کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زلفوں کی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اس کا یوں وہ ترجمہ کرتے جاتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی کیا شان ہے. پیر میر علی شاہ کی زبان میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہوں گے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مد بدیاں، اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکی کتھے جا اڑیاں. میرے حضور کی بلالم سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا ہوگا کہ ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی. فرمایا کہ چند نو آکھن چند پر شائیاں ویخ ضرور، مکھڑا میرے یار دا ہے صاف منور نور. فرمایا حضور کے چہرے کی باتیں کرتے ہو، آقا کا چہرہ بڑا حسین تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس انسان نے فوراً جو ہے کہا کہ جس کے غلاموں کا یہ عالم ہے اس کا آقا کتنا سونا ہوگا. اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا. تو وہ کہتے جا رہا تھا کہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو مدینے والے آقا کی شان کتنی عرفہ ہوگی. خدا تیری وقات کبھی کبھی رات کو بیٹھ کر نہ حضور کی باتیں کیا کریں. آقا علیہ السلام کی محبت کی بات جو ہے وہ کسی کو بٹھا کر کہا کرے کہ مجھے حضور کی بات سنا دو. رات تیری وقات یہ بڑا دور فتن جو ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں. ہر انسان ایمان کو العیاذ باللہ لوٹنے کی کوشش میں ہے، لیکن اپنے عقائد کی اتنی حفاظت تو کم از کم کریں کہ کوئی انسان آپ کو گلی لگائے تو اس کے ساتھ تو نہ چل پڑے.
کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کریں کہ تو یہ بات کہاں سے کر رہا ہے۔ حضرت ذی وقار جب حضور کی بات آئے تو آپ ضرور کہا کریں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی بات نہ سنانا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں، میرے حضور کی بلالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کتے نور دسیں کتے بشر کہیں کتے عبد اللہ سبحان اللہ اسا پردیاں وچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب آپ دور دراز سے تشریف لائے، آنے والے احباب کو جو ہے وہ رب کائنات حقیقی معنی میں دین اسلام کے اوپر کاربند رہنے کی جو ہے وہ خدا توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہاں پہ جتنے بھی ہم آپ حاضر ہیں، اور بالخصوص جو آخر میں مجھے پیغام دیا گیا، وہ لوگ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا جو ہے وہ تذکرہ پڑھتے ہیں، وہ یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیں، دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، اس جہان کو چھوڑ کر ضرور جانا ہے، لیکن کم از کم یہ تو سوچیں کہ جو بندہ اپنی جو ہے وہ فکر رکھتا ہو کہ میرے پاس دولت و متاع اکٹھا ہو جائے، مجھے خیر سے نوازا جائے، اور جو بندہ یہ خبر رکھتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ مجھے جو ہے وہ غیر کے ٹکڑوں سے میں پل جاؤں، اس کو آپ اپنا سہارا کیسے مان سکتے ہیں؟ کم از کم یہ تو سوچ لیں کہ قبر کے اندر ہمیں کوئی ہمارا لیڈر، ہمارا سیاسی رہنما، ہمارا سماجی رہنما، ہمارا گاؤں کا چودھری تک جو ہے وہ قبر کے اندر ہمارے کام نہیں آئے گا۔ قبر کے اندر اگر صرف کام آنا ہے تو مدینے والے آقا نے کام آنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتی ہے قبر میری اتنی گہری کر دینا کہ میں حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کو کر سکوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ خدا کے محترم، کم از کم اس حوالہ سے وہ لوگ جو ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں، میں آج انہیں دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں اور اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا کا جو ہے وہ شخص جو ہے یہ کبھی ہمارے کام نہیں آنا، اور نہ ہی ان کے کام آنا ہے جو ان کا جو ہے وہ رحمت بنے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے گا، یہ قادیانیوں کو میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دیں اس کا کھیڑا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیں، ہمیں فقط جو ہے مدینے والے آقا کے سہارا کی ضرورت ہے۔ حضور راضی ہو گئے تو سمجھو کائنات کے اندر ہر جو ہے دولت سے ہمیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، اس حوالہ سے طویل گفتگو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، لیکن اتنی سی بات میں ضرور آپ کو کہہ کر جاؤں گا کہ میں نے اگر آپ کو حضور کی محبت کی باتیں سنائی ہیں تو مدینے والے آقا کا پیار ہی پیار ملتا ہے۔ وہ ایک شخص نے، میں صرف ایک ضمن یہ بات کرتا چلا جاؤں کہ ایک شخص تھا تو وہ یہ لوہار کا کام کرتا تھا، لوہا سیدھا کرتا ہوتا تھا۔ اس کے پاس ایک قادیانی جا کر کے کہنے لگا کہ الیاذ باللہ، اس نے اپنے نبی کے بارے میں جو باتیں کی کہ وہ سچے ہیں۔ جب اتنی بات کی تو وہ لوہا سیدھا کرنے والا نا اپنی جو اس نے ہاتھ کے اندر جو ہتھیار پکڑا ہوا تھا اس نے اس کے سر اس کے جو ہے وہ گردن کے اوپر رکھ کے کہا کہ کہو تمہارا نبی جھوٹا ہے۔ اتنی بات کی تو وہ فوراً جو ہے اس نے سب کچھ بک دیا جو اس کی زبان کے اوپر آتا ہے۔ اس نے وہی ہتھیار اب اس کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ اب ذرا تو میرے نبی کے بارے میں پوچھ۔ جب اس کے ہاتھ میں وہ اوزار دیا تو اس نے اس ہاتھ کو جب قریب کیا تو اس نے حضور کے بارے میں کہا کہ حضور کی باتیں مجھ سے پوچھتے ہو، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا۔ اس نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں تھا کہ میں تیرے اوپر وار بھی کر سکتا ہوں، فرمایا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتے تھے، لیکن میں اپنی آقا کی شان کے اندر کبھی گستاخانہ لفظ تو نہیں نہ بول سکتا تھا۔ تو حضرت ذی وقار، ہم نے حضور کے ٹکڑے کھائے ہیں تو آقا علیہ السلام اسلام سے الجھنا ہوگا؟ میرے حضور کی بلالم فرماتے ہیں تیرے ٹکڑے پسند مینو غیراد مال و زر نالو۔ آقا جی مینو آخی تو میرا ہے اے دو مال و زر کیڑا۔ جب قیامت کے دن حضور فرما دیں گے نا فرشتوں یہ تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں جانتا، ٹھہر جاؤ میں تو کہتا ہوں یہ مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا سامان ہو سکتا ہے؟ تو کم از کم ان احباب کو اور قادیانیوں کے تعلق کو کبھی بھی، اور پھر ایک اور بات ہم سے پوچھی جاتی ہے کیا ان سے کاروبار کر لیا جائے، کیا ان سے سلام لے لی جائے، کیا ان کے ساتھ جو ہے اپنے لین دین کے معاملات کر لیے جائیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا اپنا نفس ہے،
کبھی اس نفس سے بھی سوال کیا کرے کہ کیا ان سے ایسے معاملات بھی کیے جائیں کہ نہیں. حضرت دی وقال اگر دل سے آواز آئے نا کہ جو حضور کا کچھ نہیں لگتا تمہارا کیا لگتا ہے, تو سمجھ لو دل زندہ ہے. اور اگر دل سے آواز آئے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے تو دل کے اندر کوئی خدش ضرور باقی رہتی ہے. حضرت دی وقال دعوت محبت دے رہا ہوں, دیر مت کریں, زندگی گزر رہی ہے, حضور کے پیار سے پیچھے مت رہیے گا. حضرات محترم یہ سارے کے سارے تعلق ختم ہو جائیں گے, لیکن ہاں تعلق مدینے والے کا قائم اور دائم رہے گا. حضور علیہ السلام کا پیار ہمیشہ باقی رہے گا. ہمارا آخری جو نعرہ ہم لگائیں گے وہ اس بات کا جو ہے وہ اقرار ہوگا کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حضرات ذکار, اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. شکریہ.